اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ دنیا کیسے مارج وجود میں آئی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ دنیا کیسے بنائے گی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں سائنس کی، پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ لیکن اگر ہم بات کریں سائنس کی تو اس کے مطابق یہ دنیا بگ بینگ کا نتیجہ ہے۔ ایک بہت زبردست دھماکہ جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کائنات مارج وجود میں آئی۔ اگر ہم بات کریں بگ بینگ کیا ہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ بگ بینگ کی تھیوری 1920 میں پیش کی گئی تاکہ اس گتھی کو سلجھایا جا سکے۔ سب سے پہلے جس نے بگ بینگ پر کام کیا اس کا نام الیگزینڈر فرائیڈ مین تھا، جو کہ روس کا میتھ دان تھا۔ اس نے 1922 میں مزید اس کو وسعت دی۔ 1927 میں جارج ہنری نے مزید اس پر کام کیا اور مزید اس تھیوری کو وسعت دی۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق اس کائنات میں موجود تمام مادہ، مطلب کہ اس کائنات میں جتنا بھی مادہ موجود ہے وہ 13.8 بلین سال پہلے وجود میں آیا۔ مطلب کہنے کا ہے کہ آج سے 13.8 بلین سال پہلے تب یہ مادہ وجود میں آیا تھا۔ اس وقت مادہ چھوٹے چھوٹے بال کی مانند تھا جس کی بہت زیادہ کمیت تھی اور انرجی تھی۔ ان چھوٹے چھوٹے بال کو سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج سے 13.8 بلین سال پہلے یہ مادہ اس کائنات میں موجود تھا۔ 13.8 بلین سال پہلے اس کائنات میں مادہ جو آیا وہ موجود تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بال کی مانند تھا جس کا بہت زیادہ ٹمپریچر تھا، انرجی بہت زیادہ تھی اور اس کا میس بھی بہت زیادہ تھا، اور ان بالوں کا نام دیا گیا سائنسدانوں نے سنگولیرٹی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد سنگولیرٹی نے اچانک پھیلنا شروع کر دیا، پھیلتی گئی اور اس طرح یہ کائنات مارج وجود میں آئی۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد تمام مادے میں بہت زیادہ حرارت تھی جو وقت کے ساتھ ٹھنڈی ہوتی گئی اور اس کے سب اٹامک پارٹیکلز بننا شروع ہو گئے اور پھر بعد میں سادہ ایٹم میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی کہ جب یہ دھماکہ ہوا نا، اس کے بعد تمام مادے نے ٹھنڈا ہونا شروع کر دیا تھا۔ ٹھنڈا ہوتے ہوتے اٹامک پارٹیکلز بن گئے، جیسے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران ہو گئے، یہ بنے، پھر وہ ایٹم میں تبدیل ہو گئے اور ایک بہت بڑا دھواں جیسا بادل، جس سے پھر سٹارز، گلیشیئرز، سب گلیشیئرز بننا شروع ہو گئے۔ یہ سب کچھ بھی کام ہوا تھا یہ 13.8 بلین سال پہلے ہوا۔ اسی لیے یہ سوچا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کائنات کی عمر بھی 13.8 بلین ہے اور یہی اس کا عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ تاہم بگ بینگ ہونے کے تقریباً، یعنی کہ جب بگ بینگ کا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ واقعہ رونما ہوا تھا، تو اس وقت 10 کی طاقت -43، یعنی کہ 10 کی طاقت -43 سیکنڈ، ان کے سیکنڈ سے بھی آپ نیچے چلے جائیں، -43 میں چلے جائیں، یعنی کہ آپ سیکنڈ کے ارب خرب حصے بنا لیں تو اس کے حصے کے اندر دھماکے کے اتنے حصے کے اندر مادے نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ سمجھیں کہ بگ بینگ دھماکے کے 10 کی پاور -43 سیکنڈ کے اندر، یعنی کہ ایک سیکنڈ سے بھی کم لمحے میں، ایک سیکنڈ سے اربوں خربوں کم لمحے میں کائنات نے پھیلنا شروع کر دیا دھماکہ ہونے کا فوراً بعد۔ لیکن اس وقت جب دھماکہ ہوا، کائنات پھیلی، تو کوئی فزکس کا قانون لاگو نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ کہنا ذرا مشکل ہوگا کہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا تھا۔
تو اس کے بعد سائنسدانوں نے اس کے اوپر مختلف تھیوریز کو اپلائی کیا گیا، جن میں سے ایک تھیوری ہے سنگولیرٹی اپروچ۔ سنگولیرٹی اپروچ کو پلانک اپروچ یا پلانک ایرا بھی کہتے ہیں۔ وقت کے اس دوران میں مادہ ایک سنگل پوائنٹ میں تھا جو کہ بہت زیادہ کنڈینسڈ تھا، یعنی کہ اس وقت جو مادہ تھا وہ ایک پوائنٹ کی شکل میں تھا، اور اس کی جو کثافت تھی بہت زیادہ تھی، اور اس میں جو حرارت بھی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ اس دورانیہ میں گریوٹی بہت زیادہ تھی، جس نے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رکھا تھا۔ پلانک کا ایرا کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 0 سے لے کے 10 کی پاور -43 ہے، یعنی کہ 10 کی پاور -43 کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشاریہ کے بعد 43 دفعہ 0 لگائیں تو سیکنڈ کا جو اتنا حصہ بنتا ہے نا، اس حصے کی جو اپروچ ہے اس کو سنگولیرٹی اپروچ کہتے ہیں۔ اور جو حصے میں مادہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اس نے گریوٹی اس میں آ گئی تھی، اور اس نے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ مطلب اتنے سیکنڈ میں دھماکہ ہو کے کائنات میں مادہ پھیل گیا تھا۔ اس وقت مادہ بالکل سٹیبل نہیں تھا، اور اس کی حالت جو تھی بالکل سٹیبل نہیں تھی۔ اس کے بعد تقریباً 10 کی پاور -36 سے لے کے 10 کی پاور -43 سیکنڈ کے اندر ٹمپریچر کم ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ سیکنڈ کے چھوٹے سے چھوٹے حصے میں، سیکنڈ کو آپ ڈیوائڈ کر لو 10 آپ اشاریہ لگا کے اس کے ساتھ 36 0 لگاؤ، اشاریہ سے بھی مائنس میں -36 چلے جائیں، -36 میں چلے جائیں تو سیکنڈ کے اس حصے میں مادہ کا ٹمپریچر بھی کم ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا بھی شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد تقریباً 10 کی پاور -32 سے لے کے 10 کی پاور -36 تک سیکنڈ تک، یعنی کہ سیکنڈ کا اتنا چھوٹا حصہ کہ اس میں آپ لاکھ اور خربوں حصے آپ سیکنڈ کے بنا لیں، اس حصے میں سے جو ایک لمحہ بنتا ہے نا، اس میں بگ بینگ ہونے کے بعد درجہ حرارت اتنا کم ہو گیا تھا کہ 10 کی پاور -28 کیلون اس کا جو تھا ٹمپریچر وہ رہ گیا، اور اس ٹمپریچر پر الیکٹرو میگنیٹزم اور نیوکلیر فورسز ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی تھی، اور 2 فورسز بن گئی تھی، یعنی کہ اتنے وقفے میں کہ آپ سیکنڈ کو لاکھوں اربوں برابر حصوں میں تقسیم کر لو، اور اس میں جو ایک حصہ بچتا ہے نا سیکنڈ کا، اس میں سے ٹمپریچر کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو گیا تھا، اور الیکٹرو میگنیٹزم فورسز اور نیوکلیر فورسز پیدا ہوگی، اور یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی تھی، اس طرح 2 فورسز یہ بننا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انفلیشن اپروچ کیا چیز۔ انفلیشن اپروچ یہ ہے جب دونوں فنڈامنٹل فورسز یعنی کہ الیکٹرو میگنیٹزم فورسز اور نیوکلیر فورسز بن گئی، تو اس وقت بھی ٹمپریچر حالانکہ بہت زیادہ تھا اور ڈینسٹی بھی بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے مادہ نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا اور ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ تقریباً 10 کی پاور -37، یعنی کہ آپ -0 سے -37 تک جائیں، سیکنڈ تک جائیں، سیکنڈ کے لاکھوں خربوں حصے بنا لیں، اس میں سے ایک حصے کے اندر مادہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا اور ٹکراؤ کی فورسز سے مزید پارٹیکل بننا شروع ہو گئے، اور جب انفلیشن بند ہو گئی تھی، یعنی کہ انفلیشن کا کام ختم ہو گیا، تو اس وقت کائنات ایک پلازما کی صورت میں موجود تھی، جس کو کوارک گلون پلازما کہتے ہیں۔ کوارک گلون پلازما کے بعد کائنات نے مزید ٹھنڈا ہونا شروع کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کے پارٹ 2 میں ہم مزید بات کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس میری ویڈیو کو بھی دیکھیے گا، اور اس سے آنے والی جو ویڈیو ہے پارٹ 2 میں مزید ہم نے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کو بھی دیکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔